السلام علیکم جناب. 27 ستمبر کی کال لے کر میں آپ کے ساتھ ہوں، خالد سیف الدین. آج کے سیشن پہ بات کرتے ہیں. آج کا سیشن کم سے کم میرے لیے تو بہت ہی سرپرائزنگ تھا. میں قطعی طور پہ مارکیٹ میں اتنی زیادہ اوپر جانے کی پاسبلٹی بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا. تو یہ میری توقعات کے برخلاف ہے، بالکل برخلاف ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی کال کمپلیٹلی اگینسٹ گئی ہے. اگر ہم چارٹ کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہاں مجھے اس کی امید تھی کہ 40,862 850 تک کوئی ہائپر موو بن سکتی ہے. اس کے بعد دقت ہوگی انڈیکس کو اس کے اوپر رکنے میں. مگر بڑی حیران کن اور مزیدار بات یہ ہے کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی اس کے اوپر گئی اور اس کو قطعی دقت نہیں ہوئی اس کے اوپر رکنے میں. نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر ٹریڈ کرتی رہی بلکہ اس نے وہاں والیوم بھی جنریٹ کیے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ 531 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کلوز ہوتی ہے. اور اگر والیوم کو دیکھا جائے تو والیوم تقریباً 53% زیادہ ہیں کمپیریٹیولی اگر ہم پچھلے سیشن کے والیوم کو دیکھیں، یعنی جمعے کے. اور آج کی جو ایکسائٹمنٹ ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ان اکانومی، معیشت کے حوالے سے کوئی مثبت خواہشات یا خبر یا ریومر، اس حوالے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مارکیٹ اتنی زیادہ پرفارم کر گئی آج. اور میں بھی کوشش کر رہا تھا سمجھنے کی کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ایک چیز یہ نظر آئی کہ کافی سارے جو اینگلز ہیں وہ اس بات پہ متفق نظر آئے کہ شاید ڈار صاحب آ رہے ہیں. اور پتہ نہیں ڈار صاحب کوئی جادوگر ہیں جو آ کے چیزوں کو ایک دم تبدیل کر دیں گے. ڈار صاحب کے حوالے سے ایک بڑی مشہور بات ہے کہ انہوں نے ڈالر کو اسٹیبل رکھا تھا، اور آج کل چونکہ سب میں بڑا مسئلہ ڈالر کا ہے تو لوگ اسحاق ڈار صاحب سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ملک پہ، اور وہ ان کی حکمت عملی جو ہے ملک کی معیشت اور ملک کی عوام کے لیے فائدہ مند رہے. یہ دعا کی جا سکتی ہے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب جو کچھ ہوا ہے آج وہ یقیناً خوش آئند ہے، ایکسائٹنگ ہے، ٹیمپٹنگ ہے، شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے. مگر مجھے تھوڑا سا بلز پہ بلیو کرنے میں تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا. میں ابھی فوری طور پہ بلیو نہیں کرتا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بلش یا بیئرش سیشن انڈیکس کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یا تو یہ کہ ایک بلش سیشن ہو اور مجھے یہ پتہ لگے کہ ہاں جی انفلیشن نیچے گر گئی اور فلاں چیز ٹھیک ہو گئی، کوئی فنڈامنٹل اپڈیٹ ہو جو کانکریٹ ہو، مطلب ہوا میں نہ ہو، گفتگو میں نہ ہو، مطلب ایک فگر ہو سامنے لکھا ہوا ہو کسی متعلقہ ادارہ یا جو ایتھنٹک سورس ہے وہ یہ بتائے کہ ہاں جی یہ نمبر ٹھیک ہو گئے. تو پھر ایک سیشن پہ بھی میں امید لگا لوں گا کہ تیزی ہے. یا اگر کوئی ایک ایسی خبر آئے جو آتھنٹک ہو اور نیگیٹو ہو تو پھر میں کسی ایک سیشن پہ بھی امید لگا لوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے جی اگلے دن بھی مارکیٹ میں مندی ہو سکتی ہے. مگر ایسی صورتحال میں جو آج ہم نے دیکھی کہ کوئی ہمارے پاس واضح اس کی ریزن ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے رات تک کچھ عقدہ کھلے اور ہمیں پتہ لگے، مگر ابھی تک مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ آج کے سیشن کی اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ کی کوئی فنڈامنٹل ریزن یا گراؤنڈز میں آپ کو بیان کر سکوں. تو لہٰذا ایسے حالات میں ہم یہ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تیزی کا سیشن یا مندی کا سیشن انڈیکس کی قسمت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا یا انڈیکس کی قسمت کو تبدیل نہیں کر سکتا. قسمت کا لفظ شاید غلط ہوگا، بلکہ آپ یہ کہیے کہ ٹرینڈ کو مکمل تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو مارکیٹ 41,733,695
اس ایریا کو سمجھ لیجئے اچھی طرح. اس کے اوپر رکنا شروع ہو جائے جو کہ کل کے لیے میرا ایک ٹارگٹ بھی ہے. آج کی ایکسائٹمنٹ کے بعد جو مومنٹم بنا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ مارکیٹ وہاں تک جا سکتی ہے, تو یہ میرا ٹارگٹ ہے. تو اب اس لیول کے اوپر اگر مارکیٹ رکتی ہے تو وہاں سے میرا جو بھروسہ ہے بلز پہ شروع ہوگا. پھر میں بلیو کروں گا اوکے بلز ریکوری کی کوشش کر رہے ہیں, جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس پہ. اس وقت تک میں بلز پہ بلیو نہیں کر رہا, یہ میرا موقف ہے. مگر باوجود اس کے کہ میں ان پہ بلیو نہیں کر رہا ہوں یہاں پر, مگر میں نے آپ کو یہ ضرور بتایا کہ اس وقت کا مومنٹم اس کو اوپر ہی لے جا رہا ہے. اور وہ کہاں تک لے جا رہا ہے؟ 41,733 695 تک. اور اس لیول سے پہلے اگر آپ پریسائز لیول ٹیبل میں دیکھیں تو آپ کے پاس 2 ایسی ریزسٹنسز موجود ہیں جو کافی تکلیف دینے والی ریزسٹنسز ہیں, اریٹیٹنگ ریزسٹنسز ہیں. تو مومنٹم اتنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اس کو عبور کر لے, مگر چونکہ وہ مضبوط, اسٹرانگ اور اریٹیٹنگ ریزسٹنسز ہیں تو لہٰذا احتیاط لازمی شرط ہے. وہاں پر اسٹاپ لاس کی ٹریلنگ ضرور ہونی چاہیے. تو لہٰذا اگر آپ کسی ریلی, کوئی ایکسائٹمنٹ اور اس طرح کی اگر باتیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک جملہ ہے, وہ یہ کہ ابھی بلز کو بہت ایفرٹس کرنی پڑیں گی اس طرف جانے کے لیے کہ جہاں ہم یہ سوچیں کہ ہاں جی اب انڈیکس سے یہ بادل چھٹ گئے, اب یہ مارکیٹ کافی اوپر جا سکتی ہے. تو اس میں کافی وقت ہے, یہ بہت قبل از وقت ہوگا اس پر گفتگو کرنا. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ قبل از وقت ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ہمیں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرنا چاہیے, ہمیں کوشش اپروچ ہونی چاہیے ہماری, اور کوئی ایگزارشن ہو تو اپنے ایکیومولیٹڈ اسٹاک میں سے کچھ مال بیچنا بھی چاہیے اور دوبارہ خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس بات کو ہم قطعی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت مارکیٹ کا موجودہ ٹرینڈ ہے وہ مندی کا ہے, اور اس مندی کے ٹرینڈ کے باوجود میں نے آپ کو موجودہ مومنٹم کو دیکھتے ہوئے جس ایکسائٹمنٹ کی بات کی ہے وہ ایک شارٹ ٹرم ویو ہے. اس بات کو سمجھیے گا. یہ قطعی طور پہ نہیں کہا میں نے کہ یہاں سے ریورسل ہو گیا, مارکیٹ یہاں سے 50,000 جا رہی ہے, 45,000 جا رہی ہے. ایسی کوئی گفتگو میں نے اپنی پوری کال میں نہیں کی. میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم ویو آج کے مومنٹم سے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے جو 41,733 695 تک جا سکتی ہے. اس کے اوپر اگر رکتی ہے تو پھر مارکیٹ اپنے نئے ٹارگٹ سیٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو پھر واپس اس کو نیچے آنا ہوگا. اب اس طرح کی مووز کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی مووز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باٹم اسٹرانگ ہوتے ہیں اور مارکیٹ جب دوبارہ نیچے آتی ہے تو اس حد تک نیچے عام طور پہ نہیں آتی جتنا وہ پہلے آ چکی ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ٹریلنگ باٹم. باٹم اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہوتا ہے اور اس طرح مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے, درست کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں اگر کوئی تیزی آنے والی ہوتی ہے تو پھر ایک اچھی تیزی آتی ہے, اور اس کو کنسولیڈیشن بھی کہتے ہیں. کنسولیڈیٹ کر کے پھر نئی موو کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے. آئی ہوپ کہ میں نے بڑی تفصیل سے اس بات کو سمجھا دیا ہے. اب میں چلتا ہوں رزلٹ کی طرف. اچھا, رزلٹ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جس ویب سائٹ پہ مجھے ڈیٹیل رزلٹ ملتے ہیں اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ تھوڑا لیٹ اپڈیٹ کرتی ہے. جیسے آج کے رزلٹ اس نے اب تک اپڈیٹ نہیں کیے, مگر بہرحال جو ہمارے پاس آ گئے ہیں تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ سے کر لوں گا. ہائی ٹیک لوبریکنٹ کا رزلٹ آیا ہے جس نے ₹2 ڈیویڈنڈ دیا ہے, اور یہ اس کا فائنل ایئر رزلٹ ہے, اور اس کا ₹4.44 ارننگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر 2021 کی ارننگ دیکھیں تو اس سے یہ کم ہے. پے آؤٹ ٹھیک ہے, اٹس ناٹ بیڈ, بٹ ایز پر دی کرنٹ پرائز وچ از ₹40 30 پیسہ اگر ہے, ₹40 کے پاس اگر یہ ٹریڈ کر رہا ہے تو تھوڑا ایکسپینسو ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ پاسبلٹی, گنجائش نظر آتی ہے کہ اس کو کریکٹ کرے, یا ₹2 ڈیویڈنڈ کی کوئی موو جو ہے شاید نہ بنا پائے صحیح طور پہ. پھر اس کے بعد الطہور کا رزلٹ آیا جس کو ہم پریما بھی کہتے ہیں. اس نے اپنے فائنل ایئر کی جو کلوزنگ دی ہے
وہ 4 روپے 33 پیسے دی ہے. یہ بہت اچھی ارننگ ہے, کیونکہ پچھلی ارننگ اس کی 1 روپے 32 پیسے تھی. اور دوسری زبردست بات یہ ہے کہ اس نے 10% بونس دیا. 21 سے 27 تاریخ تک اس کی بک کلوجر ہے. ٹھیک ہے, تو ایکس ڈیٹ اس کی 19 اکتوبر ہے, اور 10% بونس آپ کو ہی دینے جا رہا ہے. پھر نمیر ریزنز جو ہے, NRSL جسے ہم کہتے ہیں, اس نے 2 روپے 60 پیسے کا وہ دیا ہے ارننگ, اور پچھلی ارننگ اس کی پچھلے سال کی 2 روپے 54 پیسے تھی. کوئی خاص نہیں ہے, کوئی پے آؤٹ نہیں ہے, 15 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے, تو کچھ بھی اس میں موو بنتی نظر نہیں آتی, بلکہ نیچے ہی جا سکتا ہے. اس کے بعد FFL جو ہے فوجی فوڈ, اس نے نمبر 1 نوٹ ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ کا نوٹس اس کا آیا ہے, اور عین ممکن ہے کہ کوئی پے آؤٹ اناؤنس کرے, عین ممکن ہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے میری گفتگو, تو میں نے بہت سمجھایا تھا کہ کوشش کیجئے کہ فوڈ سیکٹر, میں پچھلے دو ایک مہینوں میں یہ بات کہتا رہا ہوں, فوڈ سیکٹر پہ فوکس کیجیے گا. تو کاش کہ آپ لوگوں نے میرے کہنے پر ایکومولیٹ کیا ہو. تو ناؤ دس از دا ٹائم ٹو گیٹ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد GTAC, GGL اور GGL, ان کی کل میٹنگ آ رہی ہے, اس بات پہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یونٹی فوڈ نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہے, اینول جنرل میٹنگ 2022 کی جو ان کی ہے, اس کا ایکسٹینشن فائل کیا ہے اپلیکیشن, تو ان کو ایکسٹینشن ملے گی تو پھر اس کے بعد وہ میٹنگ ہوگی. اس کے بعد TPL ٹریکر جو ہے, وہ بہت اچھا ان کا وہ تو نہیں ہے, کیا کہنا چاہیے, ٹریک ریکارڈ. بہرحال ان کی 61 پیسے کی ارننگ ہے. اچھی اس نقطۂ نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال 31 پیسے نقصان میں تھے, اب 61 پیسے پروفٹ میں آ گئے. تو ایٹ لیسٹ پرانے گناہ ان کے دھلے ہیں کچھ. مگر جو کرنٹ ریٹ ہے وہ ابھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے, زیادہ ہے, 7 روپے 96 پیسے. تو یہ اوور آل آج کی جو ہماری کالز ہیں وہ ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف, یور فیڈ بیک میٹرز. معافی چاہوں گا, آج بہت سارے کمنٹس ہیں, تو جو لوگ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ فارورڈ کر سکتے ہیں. اینی ویز, تو شیر محمد صاحب نے اپریسیشن کیا ہے اور کہا ہے کہ ویکلی مارکیٹ ریپ اپ بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے ہمیں بہت کچھ پتہ لگتا ہے, جو اسٹیک ہولڈرز کی جو وہ ہے وہ پتہ لگتی ہے. تو اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں تو شاید اچھا ہوگا. وہ جو جن اسٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں وہ مطلب فورن فنڈز اور لوکل فنڈز کی جو نمبرز اس میں آتے ہیں, وہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کارآمد ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں نیکسٹ ویک سے ریپ اپ کو کنٹینیو کر دیں. اس کے بعد لیاقت گوندل صاحب, ان کا بڑا مزیدار سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ بزنس کے بارے میں جب آپ بتاتے ہو تو یہ بھی بتاؤ کہ یہ بزنس کرتا کیا ہے, یہ کمپنی کا بزنس کیا ہے, اس کی پروڈکٹ کیا ہے, یہ کس کو اپنا مال بیچتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں یا لوکل بیچتے ہیں, اور کمپنی را مٹیریل خریدتی ہے. مطلب انہوں نے بڑی بنیادی فنڈامنٹل پہلو کو اجاگر کیا ہے. تو جناب بات تو بڑی اچھی کہی آپ نے, مگر انفارچونیٹلی ہم چونکہ بڑے پیورلی ٹیکنیکل لوگ ہیں اور ہم ٹیکنیکلز پہ بات کرتے ہیں, تو ہم اس پہ بات کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر ہم یہ کرنا ہو تو ہمیں الگ سے ویڈیو کرنی پڑے گی جو فوکس کرے گی فنڈامنٹلز آف دی اسٹاک یا آف دی مارکیٹ. تو سوال تو آپ کے اچھے ہیں, مگر بہرحال یہ سارے فنڈامنٹل رپورٹس میں ملتے ہیں. ہر بزنس کی اتنی تفصیل کو ڈسکس کرنا, وہ ویڈیو کی طوالت کتنی ہوگی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. مگر سوال آپ کے اچھے ہیں. اگر میں تو چونکہ ٹیکنیکل اینالسٹ ہوں تو یہ میرا ایریا نہیں ہے. اگر میری ٹیم میں کوئی یہ پاسبلٹی ہوگی
فنڈامنٹلی اس طرح کی کرنے کی تو وہ لوگ یہ ویڈیو کر سکیں گے. اس کے بعد عبدالرؤف اختر اپریسیشن کی ہے. یاسر بھٹی, رضی بشیر, بہت شکریہ. میری ڈسوزا, ان کی بھی اپریسیشن ہے. آصف الدین صاحب نے کہا ہے, آصف الدین صاحب نے ہمیں انفارم کیا ہے, کمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹس ریسکیجول ہو رہے ہیں تو مارکیٹ بہتر ہوگی. یہ خبر دی ہے انہوں نے. فردوس نقوی, ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایک اپریسیشن کی ہے, دوسرا یہ کہا ہے کہ مارکیٹ 35,000 جا رہی, نہیں پوچھا ہے کیا مارکیٹ 35,000 جا رہی ہے, تو نہیں نقوی صاحب ابھی ایسا نہیں لگتا. یاسر بھٹی صاحب کی اپریسیشن ہے, اور انہوں نے زور دیا ہے کہ ریپ اپ کو شروع کیا جائے. عاطف صاحب کی اپریسیشن ہے, اور انہوں نے اپریشیٹ ہی کیا ہے کہ انڈیکس کے بارے میں بات کی ہے. مصباح نور صاحبہ, ان کا بھی بڑا مزیدار کمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے گورنمنٹ کو ہومیوپیتھک کہہ کر ہومیوپیتھک کی توہین کی ہے. مصباح صاحبہ, پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھک نام میں نے نہیں دیا ان کو. یہ میڈیا پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہیں تو جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس ٹرم کا میں نے استعمال کیا ہے. تو گورنمنٹ کو ہومیوپیتھک کہا جا رہا ہے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ سیریس لے لیا ہے. ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ تھوڑا سست روی سے کام کرتا ہے, اور اس کے رزلٹس یا تو نہیں آتے یا تو آتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد آتے ہیں. اس کے برعکس جو ایلوپیتھک ہوتی ہے وہ فوری رزلٹ دیتی ہے. تو اس نقطہ نظر سے اس ٹرم کو اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کے ساتھ ریلیٹ کیا, اور میں نے نہیں کیا, میں نے اس ٹرم کو استعمال کیا. مگر آپ کو اگر برا لگا ہے تو میں کوشش کروں گا آئندہ اس ٹرم کا استعمال نہ کروں. ارم کہتی ہیں کہ ریپ اپ میٹر کرتی ہے, اس کو 5 سے 10 منٹ پہ کر کے آپ اس کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے ارم, کوشش کرتے ہیں کوئی نیا اس کا فارمیٹ بناتے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی کم کی جائیں کہ وہ 5 سے 10 منٹ میں ہو جائے. اس کے بعد انور فخر صاحب کا کمنٹ ہے کہ میں 3 سال سے ٹریڈ کر رہا ہوں, بڑے ویلاگ میں نے دیکھے, گروپس میں ہوں, بہت غور و خوض سے میں سنتا ہوں, اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہیں اسٹیریو ٹائپ ہیں, اور آپ نے مجھے بڑا امپریس کیا. آپ کا اسٹائل ہارڈ ورکنگ پہ بتاتا ہے کہ بڑی ہارڈ ورکنگ انالیسز ہے آپ کی, ایک ایک اسکرپٹ اور کوئریز کے بارے میں, اور بڑی درست اور قریب ترین ہوتی ہے آپ کی. تو بہت شکریہ آپ کی ہارڈ ورکنگ کا. تو بہت ہی زبردست اور خون کو گرما دینے والا کمنٹ ہے انور فخر صاحب کا. فخر صاحب بہت شکریہ, آپ لوگوں کے کمنٹ ہماری انرجی کو ڈبل کر دیتے ہیں. مختار احمد صاحب کا اپریسیشن, انہوں نے کہا ویکلی ریپ اپ کو مت روکیے, اس کو کنٹینیو کیجیے. اوکے مختار صاحب, اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں, کر لیا بلکہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اسفندر حسن صاحب, انہوں نے سجیشن دیا ہے کہ ریپ اپ ویڈیو کو آپ اپ کمنگ ویک انالیسس کے نام سے بنائیں بیسڈ آن لاسٹ ویک ڈیٹا. سر یہ بات لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتی. ریپ اپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر نام چینج کر بھی دیں کہ ریپ اپ کا مطلب ایک تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے, اور ہم اس نام کی جگہ آپ کے کہنے کے مطابق اپ کمنگ ویک انالیسس کر دیں, کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا بیسڈ آن لاسٹ ویک ڈیٹا, تو یہ بات سمجھ نہیں آئی, کیونکہ بیسڈ آن ڈیٹا, ٹیکنیکل ڈیٹا جو ٹیکنیکل کے لیے ریکوائر ہوتا ہے, اس بیس پہ تو ہم اپنی ڈیلی کال دیتے ہی ہیں, تو وہ آن دا بیسس آف دیٹ ہوتی ہے. اور اگر منڈے کی کال کو دیکھیں تو وہ آن دا بیسس آف ویکلی انالیسس بھی ہوتی ہے. تو آبویسلی منڈے کی کال کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ تو ہم کر رہے ہیں, آلریڈی موجود ہے.
اس کا ریپ اپ سے کیا تعلق ہے؟ ریپ اپ ویڈیو خاص طور پہ ہوتی تھی جس میں گزرے ہوئے ویک میں اس میں کیا اہم نقطے تھے کہ گزرے ہوئے ویک میں ہم نے کیا کہا تھا اور کیا ہوا. ایک یہ پہلو ہوتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ پچھلے ویک میں فورن انویسٹرز کی کیا انفلوز تھے, لوکل انویسٹرز کے کیا بائنگ سیلنگ تھی اور اب کیا ہے, منتھلی فگرز کیا ہیں, اور کبھی اس میں ہم چارٹ دکھاتے. تو یہ چیزیں ہوتی تھیں اس میں. تو لہٰذا بہرحال اس کے بعد مدثر سندیلا صاحب جو ہیں انہوں نے پی پی ایل کا پوچھا. مدثر صاحب, پی پی ایل کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, او جی ڈی سی کا بھی رزلٹ آ چکا ہے. تو بیسیکلی پی پی ایل اور او جی ڈی سی انڈر دی امینس پریشر آف دیئر پے آؤٹ, جو پے آؤٹ ان کے آئے ہیں وہ لوگوں کو مایوس کیا انہوں نے, تو اس کی وجہ سے پریشر میں ہے. اور یہ کسی بھی وقت واپس مڑ جائے گا کیونکہ دے آر ناٹ ٹریڈنگ آن دیئر ایکچوئل فنڈامنٹل ویلیوز. تو اس لیے میں نے اس کو کہا کہ ہو ایور از ایکیومولیٹنگ پی پی ایل ہے, جو بھی پی پی ایل کو یہاں بائی کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے جمع کرتا چلا جائے, وہ ایک ایسی بائی کر رہا ہے جو بڑی بونس بائی ہوگی. اور مارکیٹ جب پی پی ایل جب ریورس کرے گا تو بھلے انڈیکس میں 1000 پوائنٹ کی ریکوری آئی ہو, اس کو پی پی ایل میں اس سے بڑی ریکوری ملے گی. اور پی پی ایل سے بھی شاید زیادہ بہتر او جی ڈی سی نظر آتا ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سوال ہے پی پی ایل کے بعد کون سا سوال تھا؟ ارشد محمود صاحب کا اپریسیشن ہے, بہت شکریہ ارشد صاحب. ارشد محمود صاحب کے بعد اسفر صاحب کی بڑا لمبا کمنٹ ہے. میں آپ کو کووڈ کے دنوں سے فالو کر رہا ہوں اور میں نے آپ کے انالیسس کو 80 سے 85% ایکیوریٹ پایا الحمدللہ. یہ بہت امیزنگ ہے. اور میں نے دوسرے بھی ویلاگز دیکھے ہیں اور وہ اتنے کنونسنگ مجھے نظر نہیں آئے, خاص طور پہ جب مارکیٹ نیچے گر رہی ہوتی ہے. اور آپ کا جو ویکلی ریپ اپ ہے اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک تصویر دکھاتا ہے ہمیں اگلے ہفتے کی. اور مزید یہ کہوں گا کہ آپ کی گائیڈنس اباؤٹ پی ایم ای ایکس, میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا آپ کے اکاؤنٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد. ابھی تک میں نے اس میں ٹریڈنگ شروع نہیں کی ہے کیونکہ میری یہ آبزرویشن ہے کہ کمیشن سلیب بہت ہائی ہے اور ٹیکسز زیادہ ہے, تو شاید آپ مشکل سے ہی اس میں کچھ ارن کر پائیں. میں فوریکس اور کموڈیٹیز MT4 پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل بروکر کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوں. آئی نیڈ کلیئرٹی فرام یور اسپیکٹ. اچھا, اس پر اسفر میری ایک ویڈیو بھی ہے. پتہ ہے کیا, میں نے ایک ویڈیو میں بڑا, اور رولز آف جو ہمارے ٹریڈنگ ہیں, جو نو دا رول کی جو ویڈیوز ہماری 2-3 ہیں, اس میں ایک جگہ اس بات کو میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا. میں نے کہا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فوکس اس پہ نہیں کرتے جس پہ ہمیں کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فوکس ایک ٹریڈر کا اس پہ ہونا چاہیے. ابھی کل یا پرسوں میری ایک میٹنگ ہو رہی تھی ایک ہمارے بڑے کامیاب ٹریڈر ہیں ان سے, بلکہ خاتون ٹریڈر ہیں, تو ان سے میری ایک ڈسکشن. آپ لوگوں کو یہ اسٹوری میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ انسپائرنگ اسٹوری بھی ہے کیونکہ ایک تو خاتون, اوپر سے ناٹ اے ورکنگ وومن, ہاں پڑھی لکھی ہیں, اور انہوں نے خود سے ٹریڈنگ کو سیکھنا سمجھنا شروع کیا. اور میں نے ان سے مختلف سوالات کیے جس کے انہوں نے جوابات دیے. وہ ہماری ممبر بھی ہیں. تو میں نے پھر ان کے ساتھ جو دوسرے ممبر ایک اور ہمارے پاس موجود تھے اس وقت, ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیے انہوں نے پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں اتنے اکاؤنٹ پہ اتنے پیسے کمائے ہیں. اور میں نے ان کو کہا دوسرے ممبر کو کہ آپ جائیے کراچی اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ میں اور وہاں کھڑے ہو کے کسی کو بھی روکیے اور پوچھیے 3-4 مہینوں میں پیسے بن رہے ہیں, تو اس نے آپ کو برا بھلا کہنا ہے اور مارکیٹ پہ لعنت بھیجنی. مگر یہ میری ممبر مجھے فگرز دکھا رہی ہے کہ جی میں نے یہ پیسے بنائے. تو اس سے پھر میرے سوالات ہو رہے تھے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ
یہی آپ کی والی بات سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ جب ٹریڈ میں جاتی ہو تو اس وقت تمہارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مت کہنا پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ٹریڈنگ کرنے جائے اور وہ کہے کہ یار میں پیسہ ویسا کمانے تھوڑی آیا ہوں. تو یہ غلط ہوگا. ٹریڈنگ میں، بزنس میں، انویسٹمنٹ میں ہم آتے ہی اپنے پیسے کو کمانے کے لیے یا انویسٹمنٹ کو گرو کرنے کے لیے. تو یہ قابل بحث نہیں ہے. یہ بات قابل بحث یہ بات یہ ہے کہ ٹریڈ میں جاتے وقت جو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹریڈ میں جانا ہے یا نہیں، تو اس وقت آپ کا جذبہ کیا ہوتا ہے، آپ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، آپ کی توقعات کیا ہوتی ہیں، اور آپ کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. میں آپ کے ٹیکس اور کمیشن والے سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو جناب ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جیتنا ہے، توقعات یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جیتیں گے، اور حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ ٹریڈ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. اور اس حکمت عملی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جس ٹریڈ میں جا رہا ہوں یہ کتنا پروفٹ دے گی. لیٹ سپوز یہ پروفٹ دیتی ہے 2 روپے اور میرا کمیشن اور ٹیکسز بنتا ہے ₹2.25. تو حکمت عملی غلط ہو گئی نا. میں ٹریڈ میں کیوں جا رہا ہوں؟ وائی آئی ایم گوئنگ ان ٹو دیٹ ٹریڈ؟ ٹوٹلی ایبسرڈ. باہر نکلے اس سے. بیکار ہے وہ ٹریڈ میں جانا. آپ نے جو گفتگو کی کمیشن اور وہ بہت ہائی ہے تو اس میں ٹریڈ کرنا ہی بیکار ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے ممبرز ہیں جو میرے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، جو 2.5 لاکھ کے اکاؤنٹ میں ایک دن میں 15,000 روپے بھی کماتے ہیں، 5,000 بھی کماتے ہیں، اور 25,000 بھی کماتے ہیں ایک دن میں. میں نے اسی ممبر سے یہ بھی پوچھا تھا کہ تم نے یہ اپنا پروفٹ تو بتا دیا، مجھے بتاؤ تم پورے ویک میں کتنے ٹریڈ کرتی ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ایوریج 15 ٹریڈ کرتی ہوں. تو میں نے کہا چلو 15 تم نے کہا ہے، میں اس کو 12 کہتا ہوں، چلو ہم منیمم کر لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ویسے میں 15 یا اس سے آس پاس، اس سے 1-2 زیادہ ہی کرتی ہوں، ٹھیک ہے ہم 12 کر لیتے ہیں. میں نے کہا اس میں سے تمہارے اسٹاپ لاس کتنے ہٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اسٹاپ لاس ضرور ہٹ ہو سکتے ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو اس نے کہا آپ کی کالوں کو فالو کرتی ہوں، تو اگر کبھی ایسا ہوا تو 2 سے 3 اسٹاپ لاس ہٹ ہو سکتے ہیں 12 ٹریڈوں 15 ٹریڈوں میں. اب اس کی پرسنٹیج نکال لیجیے آپ. 15 ٹریڈوں میں 2-3 اسٹاپ لاس، تو اس کے بعد پروفٹ بچتا ہے. تو اگر مثبت طریقے سے آپٹمسٹک اپروچ ہوگی، جو کہ رول آف ٹریڈنگ میں نے ایک بات رول بھی بتایا ہے کہ ٹریڈنگ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر آپٹمزم ہوتی ہے. یہ جو سوال ہے یہ منفی رویے، رجحان یا رویے کی طرف پوائنٹ کرتا ہے کہ یو آر فوکس آن نان ایشو، یا یو آر فوکس آن ایشو دیٹ از ناٹ دیٹ بگر جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس میں اہم ایشو یہ ہے کہ میں پروفٹ کتنا کما سکتا ہوں. اس میں اہم ایشو یہ نہیں ہے، یہ دوسرا سیکنڈ اسٹیپ آتا ہے کہ میری کاسٹ کیا ہے. پھر میں پاسبل پروفٹ اور کاسٹ کو مائنس کرتا ہوں، اور پھر دیکھتا ہوں نیٹ ریزلٹ کیا آتا ہے. نیٹ ریزلٹ اگر اچھا نہیں ہوتا تو میں اس ٹریڈ کو نہیں کرتا. آپ کے منفی رجحان کی وجہ سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ آگے سوچ ہی نہیں سکے کہ اس ٹریڈ میں پروفٹ کا رجحان پاسبلٹی کتنی ہے، اور وہ نہ سوچنے کی وجہ سے آپ وہ فارمولا بھی اپلائی نہیں کر سکے کہ گراس پروفٹ مائنس ٹریڈ کاسٹ از اکول ٹو نیٹ پروفٹ. تو آپ اس نتیجے تک ہی نہیں پہنچ سکے، تو حکمت عملی نہیں بنا سکے. تو یعنی کہ آپ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے باہر نکل گئے. تو بہرحال آئی ہوپ کہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھایا. پھر محمد کاشان عارف، میں آپ کا ریگولر فالوور ہوں. ریپ اپ ویڈیو ہیلپفل ہے، اس کو کنٹینیو کریں. واٹ واز دا ریزن واز ناٹ اچیو ٹارگیٹ، اور اف اچیو واٹ وی سی نیکسٹ.
پلیز ڈو ناٹ ڈسکنٹینیو. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. زاہد حسین کی اپریسیشن ہے, انہوں نے کہا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی ہر ویڈیو ہیلپ فل ہے. ویکلی ویڈیو جو ہے پورا آئیڈیا دے دیتی ہے, ہول آئیڈیا اباؤٹ دا پریویس ویک, اور کمنگ ویک کے لیے بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے. نیگلیکٹنگ دا افیکٹ آف نیوز اینڈ مینی ادر تھنگس. تھینکس, اٹس مائی پوائنٹ آف ویو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور آگے کا ہے, کیا آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں ہاؤ ٹو میک دا لیولز آف انڈیکس اکارڈنگ ٹو یور انالیسز وے. یہ تھوڑا سا سوال مجھے مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ آپ انڈیکس کے لیول کیسے بنا سکتے ہیں, آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں. اور مائی انالیسز وے جس کو کہا ہے آپ نے, کہ میرا جو طریقہ کار ہے انڈیکس کے لیولز نکالنے کا, بنانے کا, بتانے کا, یا میں جو دریافت کرتا ہوں وہ آپ جاننا چاہتے ہیں. اگر وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آبویسلی مجھے آپ کو ٹیکنیکلز پڑھانا پڑے گا, سکھانا پڑے گا. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے ایکس پلس وائی از ایکل ٹو فلاں فلاں, کہ میں اس کو ایگزیکٹ آپ کو بتا دوں کہ یار یہ فارمولہ ہے, اس کو اپلائی کر لو لیول آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت سارے اینگلز ہم یوز کرتے ہیں. ان اینگلز کو یوز کرنے کے بعد پھر تمام اینگلز کا کنکلوژن نکالتے ہیں. اس کنکلوژن سے ہمیں وہ لیول دریافت ہوتے ہیں. اور لیول کا جو میں ترجمہ یا ڈیفائن کرتا ہوں, وہ ڈیفینیشن بھی سن لیجئے کہ لیول از اے پوائنٹ, ریسٹنگ پوائنٹ آف اے پرائس ویلیو آن چارٹ. یعنی کہ لیول وہ چیز ہے جہاں پر پرائس ویلیو کچھ لمحوں کے لیے رکتی ہے. اگر زیادہ رکتی ہے تو وہ لیول اچھا لیول ہے, اور اگر کم رکتی ہے تو وہ کمزور لیول ہے. رکتی ضرور ہے اگر وہ لیول ہے تو. اور اس کے بعد پھر آگے لیول کی اور بھی بڑی تعریفیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ لیول کی پرائمری کیریکٹرسٹک ریورسل ہوتا ہے اور ریباؤنڈ ہوتا ہے. لیول ٹوٹنے سے پریشر ڈبل ہوتا ہے, پھر اور بہت ساری باتیں. اینی ویز آگے چلتے ہیں. احمد راشد صاحب نے اپریسیشن بھی کی ہے اور ریکویسٹ ڈیڈ میک ویڈیو انڈیکس لیول. اچھا, انہوں نے بھی یہی والی بات کی ہے. گریٹ ورک, اللہ آپ کو صحت اور قابل. بہرحال اپریسیشن کی اور دعا دی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ نے مجھے دعا دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت اچھا رکھے, صحت مند رکھے. بس سر دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسکلز اور صحت کو برقرار رکھے کہ ہم آپ کو اسی کوالٹی کا کام دیتے رہیں. احمد راشد صاحب کے بعد محسن عباس صاحب. محسن عباس صاحب نے سیاسی تجزیے کی ریکویسٹ کی ہے اسحاق ڈار کی واپسی پہ. ویسے سیاسی تجزیے کا کچھ شوق بھی رکھتا ہوں میں, تو میرے خیال میں تھوڑا سا تجزیہ آلریڈی میں نے کر دیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خالد صاحب, یہ اسحاق ڈار کے آنے پر آپ کا کیا سیاسی تجزیہ ہے اور اس سے کیا ہوگا انڈیکس میں. محسن صاحب, میں نے آپ کے کمنٹ پڑھنے سے پہلے ہی تھوڑا بہت تجزیہ کر دیا, اس کو سن لیجئے. ارے مزیدار بات یہ, جاوید اقبال صاحب بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ, اور جاوید اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اسحاق ڈار کوئی اسٹیرائڈ دے دیں گے مارکیٹ کو, کیا کر لیں گے وہ. تو جاوید صاحب اور محسن صاحب, میں نے ایگزیکٹلی آپ دونوں کے کمنٹ پہ ہی بات کی ہے. تو لیٹس سی آپ لوگوں کو میرا وہ کمنٹ پسند آتا ہے یا نہیں. بہت زیادہ امیدیں نہیں مان لینی چاہیے. جو لوگ مجھے متواتر دیکھتے ہیں, کاش ان کو میرا وہ کمنٹ یاد ہو جس وقت شوکت ترین نامنیٹ ہوئے تھے ایز اے فائنانس منسٹر. میں نے شوکت ترین پہ بھی کمنٹ کیا تھا بڑی تفصیل سے, اور اس وقت بھی لائٹر نوٹ میں تھوڑا میں مذاق کرتے ہوئے کمنٹ کر رہا تھا. اور کیونکہ ان کی فطرتیں, عادتیں اور ان کی کمپیٹنس کو میں کس طرح دیکھتا ہوں وہ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر دیا تھا, اور پھر کیا ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہرحال اسحاق ڈار صاحب پہ بات ہو گئی. یاسر بٹی, تھینک یو, یو آر آلویز دیئر فار اپریشیٹنگ اس. آپ ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں, بہت شکریہ. طیب بیگ صاحب, عبدالرؤوف اختر صاحب اور رضی بشیر, اور ان سب نے اپریسیشن کیا. فیوچر لائن آف ایکشن پر عبدالرؤوف صاحب نے کہا ہے کہ
یار رؤف صاحب میں اپنی پاسبلٹیز پہ فیوچر لائن آف ایکشن ضرور بتاتا ہوں, اور اگر زیادہ ڈیپتھ میں سمجھنا ہو نا تو منڈے کی کال بڑی توجہ سے سنا کرو آپ. اور میں نے آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی کہی تھی, بلکہ میں ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کہو گے تو ہر ایک کو الگ الگ بھیجنا میری ٹیم کے لیے آسان نہیں ہوگا. آپ لوگ میری یہ جو انڈیکس کال ہوتی ہے نا, اس کی PDF مانگ لیا کرو, اور پھر وہ PDF اپنے پاس رکھو, کیونکہ آڈیو تو بڑی لمبی ہو جاتی ہے. PDF میں 4 6 8 سلائیڈیں ہوتی ہیں, جیسی وہ دیکھو گے آڈیو یاد آ جائے گی نا, تو وہ PDF مانگ سکتے ہو. اب مگر آپ کو الگ الگ دینا میری ٹیم کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اگر آپ لوگ ایسا چاہتے ہو, اور اگر آپ لوگ ہمارے نمبر پہ یہ کمنٹ کرتے ہو, یوٹیوب پہ نہیں, 0345619043 پہ اگر کمنٹ کر کے کہو گے کہ جناب ہم کو PDF فائل چاہیے ہوتی ہے, بس یہ کمنٹ کر دیں, تو پھر میری جو مارکیٹنگ ٹیم ہے نا ایک واٹس ایپ گروپ بنا دے گی آپ کا. اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی اس میں کمنٹ نہیں ہوگا, گفتگو نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگی, بٹ صرف اس پہ ہم اپنی PDF فائلیں اپڈیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کے پاس ڈیٹا محفوظ ہو جائے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا, کائنڈلی کمنٹ آن پاکستان اسٹیٹ آئل. پاکستان اسٹیٹ آئل پہ بات کی میرے خیال میں نہیں, شاید پول پہ بات کی تھی. اور مری کے حوالے سے انوار الحق صاحب کا سوال ہے. مری سے مطلب مری بریوری. پہلے تو PSO تھا, پول تھا, میں پھر بھول گیا, دیکھ لوں. PSO سب میں پہلے ہم PSO دیکھ لیتے ہیں. تو PSO کا کچھ ڈسکشن شاید ہوتی نہیں, پول کی تھی وہ. یار PSO گراوٹ کا شکار ہے, اور PSO از ٹریڈنگ آن بونس پرائز. دیکھیے انڈیکس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی برائی آ گئی تو شاید 155 بھی توڑ دے, تو میں اس کو کوئی گارنٹی تو نہیں کر سکتا. مگر بائنگ ہیئر PSO از گوئنگ ٹو بی این آسم پرائز. یہاں سے ایکیومولیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد وقفے سے بائنگ کرنی چاہیے, کہ اگر 160 اور 155 کے بیچ میں بائی کریں اگر, تو پھر انتظار کریں. اس کے بعد اگلی بائنگ جو ہے وہ 158 پہ نہیں ہونی چاہیے, پھر اگلی بائنگ آپ کر سکتے ہیں 145 کے پاس یا اس کے اوپر. تو اس طریقے سے اگر آپ ایکیومولیٹ کریں گے تو یو ول بی ہیونگ آسم پرائز. اس کے بعد مری بریوری کی بات کی گئی ہے. تو جناب مری بریوری پہ ابھی کل پرسوں کی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایکیومولیشن آفر کر رہا ہے. جن کو بھی اس کو جو بھی اس میں ٹریڈ کرتا ہے وہ اس کو یہاں ایکیومولیٹ کر سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو اٹ مے سرپرائز یو ان نیئر فیوچر. اچھا پرفارمنس دے سکتا ہے. ایکیومولیٹ کرنا چاہیے تھوڑا تھوڑا, زیادہ اسٹاک نہیں بائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے آپ کے ٹوٹل کمنٹ. بہت شکریہ آپ کے کمنٹس کا. اور ہماری لاسٹ سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ ہمارے نمبرز ہیں, کہ اگر آپ ہماری اس وقت ہم اپنے نئے کوارٹر کی طرف جا رہے ہیں اکتوبر سے, 1 اکتوبر سے, اور منتھلی میں کو اسپیشل آفرز بھی ہماری مارکیٹنگ ٹیم دے رہی ہے. تو جو ان آفر کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ 0345619043 پر رابطہ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.